اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے معصور کے سلسلے میں یہ بات چل رہی تھی کہ دعائے معصور کسے کہتے ہیں۔ تو وہ دعائے معصور اس میں مفعول ہے، جس کا معنی ہے وہ دعا جو صحابہ، تابعین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کے ذریعے سے ثابت ہو۔ اسی کو دعائے معصور کہتے ہیں۔ ہر وہ دعا جو حدیث سے ثابت ہو اس پہ دعائے معصورہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں بالمعصور اے المنقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابۃ والتابعین، یعنی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اور صحابہ کرام سے اور تابعین سے۔ تو جب وضو شروع کریں گے تو وضو شروع کرنے کے وقت سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یا یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ جب ہاتھ دھونا شروع کریں گے اس وقت اور اس کے بعد جب کلی کرنے کا وقت ہے، کلی کریں گے تو یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما قرآن مبارک، قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر اور تیرے ذکر کے بجا لانے پر اور تیرا شکر بجا لانے پر اور تیری عبادت اچھے طریقے سے ادا کرنے پر میری مدد فرما۔ ناک میں پانی چڑھاتے وقت یہ دعا پڑھیں گے اللہ بسم اللہ اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سے فرحت بخش، مجھے جنت کی خوشبو عطا فرما اور مجھے جہنم کی بدبو سے، اس کی کراہت و ناپسندیدگی سے مجھے دور فرما۔ اور چہرہ دھونے کے وقت یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اے اللہ میرے چہرے کو اجالا فرما، روشن و تابناک بنا، جس دن بہت سے چہرے اجالے ہوں گے، بہت سے منہ چمکیلے ہوں گے، چمکنے والے ہوں گے، اور بہت سے چہرے جس دن کالے ہوں گے۔ اس کے بعد جب داہنا ہاتھ دھوئیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما اور میرا جلد حساب عطا فرما۔ بائیں ہاتھ کے دھونے کے وقت یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ اے اللہ مجھے میرے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں نہ عطا فرما، نہ عطا کر، اور نہ ہی میرے پیٹھ کے پیچھے عطا فرما۔ اور سر کے مسح کرنے کے وقت یہ دعا پڑھیں گے اللہ بسم اللہ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اے اللہ تو مجھے اپنے عرش کے سائے تلے سایہ عطا فرما، جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور دونوں کان کے مسح کے وقت یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے اللہ مجھے ایسے ان باتوں کے سننے والوں میں سے بنا جو باتیں سن کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور گردن کے مسح کے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اے اللہ میری گردن کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔
اور داہنے پیر کے دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تضل الاقدام، اے اللہ اس پل صراط پر میرے دونوں قدم کو ثابت رکھ جس دن بہت سے قدم پھسلتے ہوں گے۔ اور بائیں پیر کے دھونے کے وقت یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہم اجعلنی ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری کوششوں کو قبول فرما دے اور میری تجارت کو نفع بخش بنا دے۔ اور اس کے بعد وہ دعا شہادتین کو بجا لاتے ہوئے اخیر میں وہی دعا پڑھیں گے جس کو آپ نے پڑھا کتاب میں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور اس طریقے سے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو جب وہ پیے تو پینے کے وقت میں بھی یہ دعا پڑھے، اللہم اشفنی بشفائک وداونی بدوائک وعصمنی من الوہن والامراض والاوجاع۔ یہاں تک کہ وہ مسنون و معصور دعائیں جو اعضائے وضو کے دھونے کے سلسلے میں احادیث میں وارد ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے نفع کے لیے، فائدے کے لیے، مزید علم میں اضافے کے لیے اس دعا کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ترجمے کے ساتھ۔ بہار شریعت میں بھی ترجمے کے ساتھ یہ دعا وضو کے وقت میں دعا موجود ہے، وہاں سے بھی آپ مطالعہ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ اب سبق کی شروعات، فصل فی مکروہات الوضو، یہ فصل ہے وضو کے مکروہات کے بیان میں۔ وضو کے مکروہات کے بیان میں یہ فصل ہے۔ مکروہ کی جمع مکروہات جمع مؤنث سالم کے طور پر، یعنی وضو کے اندر جو چیزیں ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس کو یہاں بیان کیا۔ یکرہ للمتوضی ستۃ اشیاء، وضو کرنے والے کے لیے 6 باتیں مکروہ ہیں۔ سب سے پہلی بات الاسراف فی الماء، اسراف کہتے ہیں فضول چیز، حد سے زیادہ کسی چیز کا استعمال، اسے اسراف کہتے ہیں، یعنی پانی ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ استعمال کرنا۔ وضو میں فالتو پانی بہانا مکروہ ہے۔ والتقدیر فیہ، اور وضو میں انتہائی کم پانی استعمال کرنا، قطر یقطر تقطیر، انتہائی کم پانی استعمال کرنا، یعنی بالکل کم پانی خرچ کرنا اس طرح کے جس سے سنت بھی ادا نہ ہونے پائے تو اسے تقطیر شمار کرتے ہیں۔ اور اسراف کی وضاحت یہ ہے کہ غیر حق میں صرف کرنا، بلا وجہ میں پانی کا بہانا، بالکل کم خرچ کرنا کہ جس سے سنت بھی ادا نہ ہونے پائے یہ بھی مکروہ ہے، اور زیادہ خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جاری پانی میں اگر کوئی اسراف کرے تو مکروہ تنزیہی پر اسے مبنی قرار دیا فقہ نے، اور فتاوی رضویہ میں مسئلہ موجود ہے۔ اور غیر جاری پانی، ٹھہرے ہوئے پانی یا ٹینکی وغیرہ سے جس طرح عموماً آج کل ہم حضرات سبھی وضو کرتے ہیں، تو اس طریقے سے پانی کا کثیر طریقے سے زیادہ تعداد میں بیجا بہانا، اسراف کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور 2 چیزیں مکروہات میں سے 2 چیزوں کو شمار کیا۔ تیسری چیز وضرب الوجہ بہ، کہ چہرے پر پانی کو مارنا، پانی کو زور زور کے ساتھ منہ پر مارنا، تو یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، دنیاوی گفتگو کرنا، وضو کے درمیان دنیاوی گفتگو کرنا، یہ سب مکروہات تنزیہیہ میں سے ہے۔
والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر، اور بلا عذر شرعی کے، بغیر عذر کے کسی دوسرے کی مدد لینا۔ وضو میں دوسرے سے مدد نہ لینا مستحب ہے، نہ لینا۔ اور اگر کوئی مدد لے لے تو اسے مکروہ پر محمول نہیں کریں گے، پھر بھی کراہت تنزیہی پر محمول کریں گے یا خلاف اولا پر۔ اور چھٹی چیز ہے وتثلیث المسح بماء جدید، ماء جدید کا معنی نئے پانی سے، الگ الگ پانی سے اپنے ہاتھ کو تر کرنا اور پھر 3 بار اسے مسح کرنا۔ 3 مختلف پانیوں کے ساتھ 3 مرتبہ مسح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ مسح نہیں رہ جائے گا بلکہ غسل کے قائم مقام، اور غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر ایسا عمل یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد یہ فصل ہے وضو کے اقسام کے بیان میں، فصل فی اوصاف الوضوء فی اقسام الوضوء، یہ وضو کے اقسام کے بیان میں ہے۔ تو فرمایا الوضوء علی 3 اقسام، وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ وضو کتنی قسموں پر ہے؟ 3 اقسام ہیں اس کے۔ الاول فرض علی المحدث للصلاۃ ولو كانت نفلا، محدث کہتے ہیں حدث بالغ، یعنی بے وضو شخص کو کہ ایسا حد سے اصغر کا خروج کہ جس کی وجہ سے وضو لازم ہو جائے، اسے محدث کہیں گے۔ تو جب ارادہ کرے نماز کے شروع کرنے کا تو محدث پر وضو فرض ہے، اگرچہ وہ نفلی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہو، اگرچہ وہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہو، اگرچہ وہ سجدہ تلاوت کا ارادہ رکھتا ہو، یا قرآن مجید کو چھونے کا ارادہ رکھتا ہو، اگرچہ ایک آیت ہی صحیح، وہ آیت جو کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہو، کسی دیوار پر لکھی ہوئی ہو، کسی درہم و دینار پر لکھی ہوئی ہو، اس پر چھونے کے لیے بھی وضو لازم ہے۔ تو کہا الاول فرض کہ پہلی قسم فرض ہے علی المحدث، محدث پر یعنی بے وضو شخص پر، للصلاۃ کس کے لیے؟ نماز کی ادائیگی کے لیے، اگرچہ وہ نماز کون سی ہو؟ ولو کانت نفلا، اگرچہ وہ نفل نماز ہی صحیح۔ ولصلاۃ الجنازہ، یا وہ وضو کس لیے ہو، کس لیے وضو کرنا لازم ہے محدث کو؟ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے۔ محدث کے لیے ایسے وضو کرنا لازم سجدہ تلاوت کے لیے، محدث کے لیے وضو لازم لمس القرآن، قرآن کو چھونے کے لیے۔ اگر کوئی حافظ ہے بلا چھوئے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے اس پر وضو لازم نہیں۔ ہاں، قرآن مجید کو چھونے کے لیے اگرچہ ایک آیت ہی کا چھونا کیوں نہ ہو وضو لازم ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی قسم کی تفصیل۔ دوسری قسم والثانی واجب، یعنی وضو کی دوسری قسم واجب ہے۔ وضو واجب بھی ہے، کب؟ للطواف بالکعبہ، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کو۔ محدث ہے، بے وضو آدمی ہے، بے وضو شخص ہے، تو اس بے وضو شخص کا طواف خانہ کعبہ کے لیے وضو لازم ہے۔ اگر بلا وضو صرف غسل کر کے آیا پھر وہ محدث ہو گیا، اسے پیشاب یا پاخانہ کی حاجت ہوئی حد سے اصغر کی بنیاد پر، اب وہ محدث ہو گیا، اب بلا وضو کیے ہوئے اگر طواف خانہ کعبہ کرے تو گویا کہ وہ تارک واجب ہوا۔ تو حدث کی حالت میں طواف کرنا اس کا صحیح تو ہے، لیکن واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہے۔ کہا بین السطرین میں لکھا ہے وَإِذَا طَافَ مُحْدِثًا صَحَّا، کہ جب حدث کی حالت میں طواف کرے تو طواف تو درست ہے، وَلَزِمَهُ دَمٌ فِي الْوَاجِبِ، ترک واجب کے سلسلے میں اس پر دم لازم ہے۔ اور والثالث، اور تیسری قسم مندوب للنوم علی طہارۃ، تیسری قسم ہے کہ وضو مستحب ہے، مندوب ہے، کس کس چیز کے لیے؟ للنوم علی طہارۃ، پاکیزگی پر سونے کے لیے،
کہ طہارت و پاکیزگی حاصل کر کے سونا یہ مستحب ہے وضو کرنا۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، جب نیند سے بیدار ہو، من میں جو حاضر ہے وہ لوٹ رہی نوم کی طرف، استيقظ يستيقظ استيقاظ بیدار ہونے کے معنی، جب نیند سے بیدار ہو تو فوراً وضو کرے، مستحب ہے۔ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، ہمیشہ باوضو رہنا، اور ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے مداومت اختیار کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ مداومت کا معنی ہمیشگی برتنا۔ وَلِلْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ، وضو پر وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ وَبَعْدَ غِیبَةٍ، غیبت کرنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ غیبت وبعد کذب، یعنی بعد غیبت و کذب و نمیمت، یعنی غیبت جھوٹ چغلی کے بعد بھی وضو مستحب ہے۔ وکل خطیئۃ، اور ہر خطا کے بعد، وانشاد شعر، اور شعر کہنے کے بعد، کوئی ایسا عشقیہ شعر اگر اس نے پڑھا، کبھی ہی شعر پڑھا ہو تو وضو مستحب ہے۔ وقعقعۃ خارج الصلاۃ، اور خارج نماز قہقہا لگانے کی صورت میں وضو مستحب ہے۔ نماز کے اندر اور نماز کے باہر دو چیزیں، یہاں پر قید جو اضافہ کیا ہے قید کا وہ خارج الصلاۃ ہے، یعنی خارج صلاۃ قہقہا لگایا تو وضو کر لینا اس کے لیے مستحب ہے، کیونکہ حدث صوری کا ورود ہوا اس سے، اور درمیان نماز اگر زور سے ہنس دے تو نماز بھی فاسد اور وضو بھی فاسد، اسی لیے خارج صلاۃ میں اتنا سخت نہیں ہے۔ وغسل میت، ایسے ہی میت کو غسل دینے کے بعد، وحملہ، اور ایسے ہی میت کو نہلانے کے بعد اور اس کے اٹھانے کے بعد وضو مستحب ہے۔ ولوقت کل صلاۃ، ہم باوضو ہیں لیکن ہر نماز کے لیے پھر بھی وضو کر رہے ہیں تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ جیسے بعض لوگ بہت دیر تک باوضو رہتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کی، اب عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، پھر بھی باوضو ہیں، وہ چاہیں تو عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی عصر کی نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ وقبل غسل الجنابہ، غسل جنابت سے پہلے بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ ناپاکی والا غسل کر رہا ہے طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی وللجنب، اور جنبی کے لیے، جنبی ہے جو غسل نہیں کیا ہے، کھانا پینا چاہ رہا ہے، سونا چاہ رہا ہے، یا پھر سے وضو کرنا چاہ رہا ہے، تو ان سب صورتوں میں وضو مستحب ہے۔ کہا وللجنب، جنبی کے لیے، جنب کے لیے یعنی ناپاک شخص کے لیے جس پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو کہا عند اکل و شرب، کھانے کے وقت یعنی کھانے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے، پینے کے وقت، ونومن، اور سونے کے لیے سونے کے وقت، وبطین، اور پھر وطی کرنے کے بعد پھر وطی کرنے کا ارادہ ہے تو وضو کم سے کم وضو کر لے۔ ولغضب، اور بہت زیادہ شدید غصہ آ گیا تو غصہ آ جانے کے بعد فوراً وضو کر لے، کیونکہ وضو کرنا اس کے غصے کو بجھا دے گا۔ وقرآن، لقراءۃ قرآن، یعنی مستحب ہے قرآن کی تلاوت کے لیے۔ وحدیث و روایت، کسی حدیث کی روایت کے لیے، کسی حدیث کو پڑھنے کے لیے، کسی روایت کو پڑھنے کے لیے بھی وضو مستحب ہے۔ ودراست علم، تعلیم و تعلم کے لیے، علم سیکھنے کے لیے بھی وضو مستحب ہے۔ واذان، اذان کے لیے بھی وضو مستحب، اقامت کے لیے بھی وضو مستحب۔ وخطبۃ، خطبۃ نکاح، خطبہ نکاح یا خطبہ کے لیے بھی وضو مستحب۔ وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے بھی وضو مستحب۔ ووقوف بعرفہ، اور مقام عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے، نبی ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جو ٹھہرنا ہے، تسبیح و تحلیل میں لگا رہنا ہے، تو اس کام کے لیے بھی وضو مستحب ہے۔ وللسعی بین الصفا والمروہ، سعی کا معنی دوڑنا، دوڑ لگانا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کے وقت بھی وضو مستحب۔ واکل لحم جزور، اور بھنا ہوا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو مستحب ہے۔ وللخروج، جزور کہتے ہیں بھنا ہوا گوشت۔ وللخروج من خلاف العلماء،
اور کوئی ایسا مسئلہ جس میں علماء کا اختلاف ہو، بعض علماء اس بات کے قائل ہوں کہ وضو کرنا ضروری ہے، لازم ہے، بعض علماء کرام فقہاء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ وضو نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر وضو کر لینا مستحب ہے۔ کیوں؟ وَلِلْخُرُوجَ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاء، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے بھی وضو مستحب ہے۔ جیسے کما اذا مس امرأۃ، جبکہ بلا کسی چیز کے، کسی کپڑا کسی پردہ کے حائل کیے بغیر اپنی عورت کو، بیوی کو چھوا، تو ایسی سلسلے میں وضو کر لینا مستحب ہے۔ مس امرأۃ سے مراد بیوی کو چھونا، اپنے بیوی کو چھونا، مطلق حکم نہیں لگا دیں گے،